تو اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے قرآن. سارے امت قرآن سن رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن سن رہے ہیں. یہاں میں قرآن کا ختم ہوا ہے. مصنف شروع میں مقدمہ میں اپنی کتاب کا تعارف کراتا ہے، مختصر مضمون بتاتا ہے، پھر اس کو پھیلاتا ہے، پھر آخر میں جا کے پھر اس کا خلاصہ کر کے بتاتا ہے. تو میں آپ کو آج قرآن کا خلاصہ بتاتا ہوں، چونکہ سارا قرآن پڑھا گیا. سورۃ فاتحہ مقدمہ ہے، اس میں قرآن کا تعارف ہے سورۃ فاتحہ میں. بلکہ میرے نبی نے فرمایا مجھے تورات کے بدلے میں سورہ فاتحہ ملی ہے، تورات. اور میرے نبی تشریف فرما ہیں اور جبریل تشریف لاتے ہیں اور ایک دم دھماکہ ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا یہ کیا دھماکہ ہوا ہے؟ تو جبریل عرض کرتے ہیں کہ آج آسمان کا ایک دروازہ کھلا ہے جو پہلے کبھی نہیں کھلا. ایک فرشتہ آ رہا جو پہلے کبھی نہیں آیا، اور 2 کلام لا رہا ہے جو پہلے کبھی نہیں آئے، صرف آپ کے لیے آ رہے ہیں. تو وہ فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ ابشر بالنورین، آپ کو 2 نور کی بشارت ہو، ایک سورۃ فاتحہ اور ایک سورہ بقرہ کا آخر آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. یہ 2 نور یہ جبریل نہیں لائے، یہ کوئی اور فرشتہ لے کر آیا. جبریل آپ کے پاس بیٹھے ہوئے. سورۃ فاتحہ 7 آیات ہیں. حضرت علی کا فرمان ہے اگر میں سورۃ فاتحہ کی تفسیر بیان کروں تو 70 اونٹوں پہ لا دی جائے گی. 70 اونٹ، ایک آیت کے لیے 10 اونٹ. ایک دفعہ عشاء کی نماز پڑھا کے بیٹھے اور فرمایا تو میں بسم اللہ کی تشریح کروں؟ اور کہا جی کریں. تو شروع ہو کہاں سے؟ با، بسم اللہ با. کہ تمہیں با کا مطلب بتاؤں؟ با عربی واحد زبان ہے جس میں حرف کا بھی مطلب ہوتا ہے. ہماری اردو میں با کا کوئی مطلب نہیں، فارسی میں با کا کوئی مطلب نہیں، انگلش میں بی کا کوئی مطلب نہیں. عربی میں با کا مطلب ہے. اور آپ شروع ہوئے عشاء کی نماز کے بعد، فجر کی اذان ہو گئی، ابھی با کی تشریح چل رہی تھی. یہ علم ہے. یتفجر العلم من جوانبہ، کہنے والے کہتے ہیں حضرت علی کے روئیں روئیں سے علم کے چشمے پھوٹتے تھے، چشمے. وتنطق الحکمت من نواحیہ، اور سراپا حکمت کا بول زبان سے نکلتا ہے. اور کہنے والا کہہ رہا ہے وہ سر سے لے کر پاؤں تک حکمت ہی حکمت تھے، ان کی ہر ادا حکمت سے بھرپور تھی. سارے قرآن کا خلاصہ سورۃ فاتحہ ہے، اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے. صرف تیری بندگی صرف تجھ سے مانگنا، کسی اور سے نہیں مانگنا. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب بھی سوال کرنا اللہ سے کرنا. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی مدد کے لیے پکارنا تو اللہ کو پکارنا، اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارنا. نہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا، نہ کسی کو مدد کے لیے پکارنا. وہ صرف اللہ ہے جو اقرب الیہ من حبل الورید، جو شارک سے زیادہ قریب ہو اسے بلاؤ. اور اللہ کے سوا کائنات میں کوئی نہیں ہے جو شارک سے زیادہ قریب ہو. اللہ کے سوا کائنات میں کوئی نہیں ہے جو پیدائش سے پاک ہو، جو موت سے پاک ہو، جو بڑھاپے بیماری سے پاک ہو، جو مٹی میں مٹی ہو جانے سے پاک ہو، جو قبر میں جانے سے پاک. کوئی جل گیا، کوئی بہہ گیا، کوئی ڈوب گیا، کوئی زمین میں گیا. اللہ ہی ہے جو ہر حال میں اپنی ذات میں الحی القیوم ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم ہے. لہ ما فی السماوات وما فی الارض ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض ہے. ولا یؤودہ حفظہما ہے. وہو العلی العظیم ہے. لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری. ساری کائنات بحر و بر کا تنہا اکیلا مالک ہے. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. آہستہ بول، زور سے بول، دل کی دھڑکنوں میں بول. تیرا رب تیری ہر پکار، ہر صدا، ہر فریاد، ہر سرگوشی
اور ہر دل کی آہٹ کو تیرا رب سنتا ہے۔ ایسا سننے والا بھی کائنات میں کوئی نہیں، ایسا بیدار بھی کائنات میں کوئی نہیں کائنات میں جو سوتا نہ ہو سوائے اللہ کے، کوئی نہیں کائنات میں جو دکھی نہ ہو سوائے اللہ کے، کوئی نہیں کائنات میں جس پر موت نہ آئی ہو سوائے اللہ کے، کوئی نہیں کائنات میں جو ابتدا سے پاک ہو سوائے اللہ کے، کوئی نہیں کائنات میں جو انتہا سے پاک ہو سوائے اللہ کے، کوئی نہیں کائنات میں جو ہر وقت ہر دم جس کی طاقت قدرت علم ہیبت جلال جبروت سر طرف ہر دم چھایا ہوا ہو سوائے اللہ کے، کوئی نہیں کائنات میں لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، نہ اس جیسا کوئی ذات میں ہے، نہ اس جیسا کوئی صفات میں ہے، نہ کوئی ایسی ذات ہے جس کے خزانے ہر وقت بھرے ہوئے ہوں سوائے اللہ کے، نہ کوئی ایسی ذات ہے جو ہر ایک کی ہر وقت سن کر لبیک کہے سوائے اللہ کے، نہ کوئی ایسا ہے جو سب کا چاہا سب کو دے دے اور اس کے خزانوں میں ذرے کے برابر کمی نہ آئے سوائے اللہ کے، کوئی کائنات میں ایسا نہیں جو ہر انسان کی زبان سمجھے، لہجہ سمجھے، اس کی گفتگو سمجھے، جو گونگوں کی سمجھے، کوے کی سمجھے، طوطا کی سمجھے، مینا کی سمجھے، فاختہ کی سمجھے، سانپ کی سمجھے، بچھو کی جانے، مکھی کی جانے، مچھر کی جانے، مچھلی کی جانے، عقاب کی جانے، ذرے ذرے کی زبان جانے، چیونٹی کے بول کو جانے، چیونٹی کی فریاد کو جانے، درخت کے پتے کی تسبیح کو سنے، ذرے ذرے کی تسبیح کو سنے، کائنات پر تنے تنہا مالک ہو، خالق ہو، رازق ہو، اور کوئی اس کا شریک نہ ہو، سہیم، کوئی اس کا وزیر نہ ہو، مشیر نہ ہو، بیوی نہ ہو، بچہ نہ ہو، کوئی اس کا پارٹنر نہ ہو، کوئی اس کا وارث نہ ہو، وہ کسی سے وراثت میں ملک لینے والا نہ ہو، بلکہ اول بھی ہو، آخر بھی ہو، ظاہر بھی ہو، باطن بھی ہو، والی بھی ہو، متعال بھی ہو، بر بھی ہو، تواب بھی ہو، منتقم بھی ہو، عفو بھی ہو، رؤوف بھی ہو، مالک بھی ہو، ذوالجلال والاکرام بھی ہو، مقصد بھی ہو، جامع بھی ہو، غنی بھی ہو، مغنی بھی ہو، مانع بھی ہو، نافع بھی ہو، ضار بھی ہو، نور بھی ہو، بدیع بھی ہو، ہادی بھی ہو، باقی بھی ہو، وارث بھی ہو، رشید بھی ہو، صبور بھی ہو، اور حنان بھی ہو، منان بھی ہو، وحدہ لا شریک بھی ہو، وہ صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے۔ لہذا سارے قرآن کا خلاصہ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، سورہ فاتحہ۔ تو میرے بھائیوں، سورۃ فاتحہ میں خلاصہ، پھر اس کو پھیلایا 30 پاروں میں، اب پھر 30واں پارہ آ گیا، سارے قرآن کو پھر خلاصہ کر کے 3 آیت میں بیان کر دے، بس وہی آپ کو بتاتا۔ والعصر، یہ 30واں پارہ، ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قرآن قسمیں اٹھاتا ہے، اللہ قسمیں اٹھاتا ہے قرآن میں، یہ قرآن کی آخری قسم ہے۔ قرآن کی پہلی قسم سورہ نساء، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ یہ قرآن کی پہلی قسم، یہ قرآن کی سب سے حسین، سب سے خوبصورت قسم۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اے میرے محبوب، مجھے آپ کے رب کی قسم، مجھے آپ کے رب کی قسم۔ عجب اظہار محبت ہے، عجب، مجھے آپ کے رب کی قسم ہے، تو خود لگتا یوں ہے جیسے رب محمد کوئی اور ہے اور قسم اٹھانے والا رب کوئی اور ہے۔ مجھے آپ کے رب کی قسم، یہ اظہار محبت کا ایک انداز ہے۔ جب محبت انتہا کو ہوتی ہے تو یوں بیان کیا جاتا ہے، یہ قرآن کی پہلی قسم ہے کہ آپ کراچی والوں کو بتا دیں، جب تک آپ کے فیصلوں کے سامنے سر نہیں چکائیں گے، مرد ہے یا عورت، ان کا ایمان کو